اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد شروع ہوتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات الی قولہ تعالی یسقى بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل۔ ترجمہ ہے زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں، الی قولہ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر فاعل واحد بھی ہو تب بھی قوابل کے اختلاف فی الاستعداد سے ثمرات مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہے قلوب مختلف الاستعداد کا کہ باوجود مربی کے واحد ہونے کے ان کے حالات مختلفہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مربی کے نہ اختیار میں ہے نہ اس کے بخل کی دلیل ہے۔ ارشاد باری کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے ٹکڑے قریب قریب کھیت ہوتے ہیں، ایک جیسی زمین ہوتی ہے، ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ایک جیسا پانی برستا ہے، لیکن ان میں جو پھل ہوتے ہیں یا فصل ہوتی ہے وہ اپنی تعداد اور مقدار کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، بعض جگہ فصلیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ٹکڑے میں ایک طرح کی ہے، دوسرے میں دوسرے طرح کی۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قلوب میں اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے۔ شیخ ایک بھی ہو اور ایک وقت میں توجہ دے تو ہر ایک کو اپنی استعداد کے مطابق فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں شیخ کو اختیار نہیں، اور نہ یہ اس کے بخل کی دلیل ہے کہ کسی کو زیادہ ترقی مل گئی یا زیادہ کیفیات مل گئیں، کسی کو کم ملی۔ یہ ہر ایک کے اپنے قلب کی استعداد پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنے خلوص سے مجاہدہ کرتا ہے، کتنا مجاہدہ کرتا ہے، اور اس کے قلب میں کتنی استعداد پیدا ہوتی ہے قبولیت کی۔ قولہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ترجمہ ہے واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ روح میں نصر آبادی سے منقول ہے کہ یہ حکم عوام و خاص سب کو عام ہے، خاص کے لیے زیادہ کاوش ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تک قومیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی اللہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، تبھی انہی کے کردار پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر ان کے کردار میں مثبت تبدیلی آتی ہے تو حالات میں بھی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اگر ان کے کردار میں خراب تبدیلی یا خرابی کی طرف جاتا ہے تو حالات و معاملات میں بھی تو تصوف و سلوک میں فرماتے ہیں یہ ہے کہ یہ سب خاص و عام کے لیے ہے، ہر ایک کا حال مختلف ہے۔ اب جیسا اس کا اپنا حال، جتنا خلوص، جتنی محنت، جس قدر اس کا ہوگا اس طرح کی تبدیلی آئے گی۔ یہ کوئی دوسرا اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا۔
قوله تعالی والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء یبلغ فاہ وما هو ببالغہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو ان سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرنا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہے، وہ اس کے منہ تک آ جائے، اس کے منہ تک آنے والا نہیں۔ اس سے غیر اللہ احیاء و اموات سے استغاثہ کرنے والوں کا خسران معلوم ہوتا ہے، اور یہ بلا کثرت سے پھیل گئی ہے۔ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی پانی کو دور سے دیکھ کر یہ جیسے علم ہو کہ یہاں پانی ہے، چشمہ ہے، کنواں ہے، تو دور سے ہاتھ پھیلائے کھڑا پکار رہا ہو کہ پانی میرے منہ تک آ جائے، تو کبھی نہیں آتا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ توقع رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے خلاف، سنت کے خلاف کسی دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کی پکار بالکل فضول اور لا حاصل ہے۔ اور فرماتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس وقت کی اکثریت جو ہے یہ اسی میں مبتلا ہے کہ خود عمل نہیں کرتے، عقیدہ درست نہیں کرتے، اور کوئی قصیدہ غوثیہ پڑھ رہا ہے اور کوئی کسی اور قصیدے کا چلہ کاٹ رہا ہے اور کوئی دعا سریانی پڑھ رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا بھائی؟ قولہ تعالی وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرہا، ترجمہ ہے اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے۔ اول انقیاد تشریعی ہے، دوسرا انقیاد تکوینی۔ فرمایا یہ دو طرح کی باتیں ہیں، ہوتا ہر ایک کے ساتھ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک برضا و رغبت اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اسے قبول کرتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ انقیاد یعنی یہ تسلیم کرنا شریعت کے مطابق ہے، تشریعی ہے۔ دوسرا جو نافرمان ہوتا ہے اسے بھی جب اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے تو وہ رد نہیں کر سکتا، قبول کرنا پڑتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو قبول کرنا پڑتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اسے رد نہیں کر سکتا، لیکن یہ تکوینی ہوتا ہے کہ مجبوراً اسے اللہ کے حکم سے ایسا قبول کرنا پڑتا ہے۔ قولہ تعالی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ، پس نصیحت تو سمجھدار لوگ ہی قبول کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے جو کچھ انہوں نے عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ اولو الالباب کو ان جملوں میں موصوف کرنے اس پر دلیل ہے کہ عقل معتبر عقل معاد ہی ہے اور ایسا ہی شخص عاقل کہلانے کے لائق ہے، گو دنیا سے ناواقف ہو۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے کہ نصیحت اہل خرد صاحب دانشی قبول کرتے ہیں اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کے بارے سوچ کر ایسے کام کرتا ہے جن پر اخروی فائدہ مرتب ہوتا ہو، خواہ دنیا کی باتیں وہ نہ جانتا ہو، دنیا کے معاملے میں اسے زیادہ علم نہ ہو، دنیاوی امور کو نہ سمجھتا ہو، لیکن عقل مند اسی کو سمجھا جائے۔ قرآن نے عقل مند اسے مانا ہے جو دنیا میں رہتا ہے اور بناتا آخرت کو ہے۔ قولہ تعالی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں میں قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو قائم رکھتے ہیں۔ روح میں ہے کہ اس میں سب اوامر آ گئے اور اس عموم میں سب اہل حقوق داخل ہیں، یہاں تک حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ اگر کوئی سب نیک کام کرے اور اس کے پاس ایک مرغی ہو اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ نیکوکار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب مرغی کے حق میں یہ کہا گیا تو پیر کا کیا کچھ حق اور ادب ہوگا جس سے سخت کوتاہی کی جاتی ہے۔
فرماتے ہیں کہ نیک وہ ہے جو تمام اوامر جو اس کے ذمے ہیں اور تمام حقوق جو اس کے ذمے ہیں سب کی نگہداشت کرے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا قول نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بہت عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، لیکن ایک مرغی اس نے پال رکھی تھی، وہ بھوک سے مرتی رہی یا تکلیف اسے تھی یا اسے اس نے نہیں سنبھالا، اس کی خبر گیری نہیں کی، تو فرماتے ہیں باقی نیکیوں کا بھی اس کی کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ اس نے حقوق میں کوتاہی کی۔ تو اگر ایک مرغی کے حقوق میں کوتاہی کی تو اس نے سب نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو جب ہم اپنے جیسے انسانوں، والدین، بھائیوں، رشتہ داروں، مسلمانوں یا عام انسانوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عجیب بات ہے، ایک آدمی برائی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے تو طنز اس کی نیکی پہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا یہ چاہیے کہ چونکہ تم نماز پڑھتے ہو تمہیں جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی تنقید برائی پہ کرنی چاہیے، انکار برائی کا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں الٹا قاعدہ ہے، ایک آدمی نیکی کرتا ہے، کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ کام کرتے ہو تو پھر مسجد کیوں جاتے ہو، یہ کام کرتے ہو تو روزہ کیوں رکھتے ہو۔ بھائی روزہ رکھنا، مسجد، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ سچی بات نہیں کرتا، تو بھئی وہ داڑھی رکھنا تو اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ تو جو بات خراب ہے اس سے بندے کو روکا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی بھی کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے نیکی سے روکا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو پھر اگر تم نے جھوٹ بولنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر ایک مرغی اگر آپ نے پال رکھی ہے تو اس کا آپ پر حق ہے، تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ والدین کا حق کتنا ہوگا، بہن بھائیوں کا کتنا ہوگا، اڑوس پڑوس کا، الگ ترتیب اسی طرح عامت المسلمین کا، پھر عوام الناس کا۔ انسان اگر کافر بھی ہے تو مرغی سے تو اچھا ہے، انسان ہے، اس کے حقوق ہیں، کافر کے ساتھ تعلقات کی ایک حد مقرر ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ غیر مسلم ہے پڑوس میں تو اسے ایذا دیتے رہو، نہیں، اس کا وہ پڑوس کا تو حق ہے، انسانی حقوق تو اس کے بھی ہیں۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں اپنی طرف سے کہ میں کہتا ہوں کہ مرغی کے حق میں یہ کہا گیا تو پیر کا یا شیخ کا حق و ادب کتنا ہوگا۔ تو جس بندے سے تم برکات حاصل کرتے ہو، تجلیات باری پانے کی توقع رکھتے ہو، اس کا حق کتنا ہوگا۔ قولہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ روح میں ہے کہ اس اطمینان کا سبب ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومنین کے قلوب پر فائز فرماتا ہے، جس سے پریشانی وحشت جاتی رہتی ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ذکر الہی میں اور ذکر قلبی میں ایک خاص نور ہوتا ہے جو دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور پریشانیاں اور وحشت دور ہو جاتی۔ ایک تجربہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ دوست ذکر بھی کرتے ہیں لیکن پریشان بھی رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ذکر سے قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام بھی جو پوری طرح کیا جائے وہ اپنے نتائج مرتب کرتا ہے، اور جس کام کا ڈرامہ رچایا جائے اس پہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ آپ ڈرامے میں ایک کو بادشاہ بنا دیں تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ اگر ذکر میں بھی ہم ایکٹنگ کرتے رہیں گے اور ذکر میں بھی ہم خانہ پوری کریں گے تو اس کے ظاہر ہے وہ نتائج کے برآمد نہیں ہوں گے۔ تو ایک یہ کام تو ایسا ہے جسے پورے خلوص، پوری توجہ سے کیا جائے اور پورے اطمینان سے کیا جائے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ذکر سے دلوں کو قرار آتا ہے۔
لیکن آپ ذکر الہی کی بات کریں تو ہر بندہ دلیلیں مانگنا شروع کرے، کیا یہ دلیل نہیں ہے اللہ کا فرما دینا؟ اور جتنی خرافات ہیں کسی پر کوئی دلیل نہیں مانگتا، برائیاں کرنا، بازاروں میں گھومنا، چوری کرنا، واہیاتی کرنا، بے حیائی کرنا، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ نہیں، جوا کھیلنے میں، سنیما دیکھنے میں، آوارہ گردی میں سب ساتھ ہو لیں گے۔ جب اللہ اللہ کی بات آئے گی تو پھر ایسے وہ لوگ جنہیں الف بے نہیں آتا وہ بھی بحث اور تکرار شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدنصیبی کی انتہا ہے۔ قولہ تعالی انما امرت ان اعبد اللہ، ما قولہ تعالی وَإِنِ اتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ، آپ فرمائیے کہ مجھ کو صرف یہ حکم ہوا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کی عبادت کروں، اور قولہ تعالی تک اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنے لگیں، صریح ہے اس باب میں کہ عبادت کسی سے ساکت نہیں ہوتی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کروں، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ہے جس سے عبادات ساکت ہو جائے، ہر ایک کو کرنی پڑیں گی۔ دوسرا اشارہ اس اسباب میں یہ ہے کہ وہ امر ندب کا نہیں وجوب کا ہے جس کے ترک پر وعید ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف یعنی مناسب اور موضوع نہیں بلکہ یہ حکم ہے کہ بدکاروں کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے اور ان کی باتوں کو نہ سنا جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے۔ قولہ تعالی لقد ارسلنا من قبلک رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ روح میں اس میں اشارہ ہے کہ کامل کو تعلقات اہل ولد دنیا کے مضر نہیں ہوتے، یہ منافی ولایت نہیں۔ فرماتے ہیں جب انبیاء کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں، تو کسی ولی اللہ کا بال بچہ ہونا، بیویاں ہونا، یہ ولایت کے اور اس کے کمال کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ انداز فطرت ہے اور فطری زندگی ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے نا، کہتے ہیں وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے جی، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہی کچھ نہیں، کسی سے بات نہیں کرتا، اس کا کوئی بیوی بچہ ہی نہیں، اسے کمال کی دلیل سمجھا جاتا ہے نا۔ تو فرمایا یہ جہالت ہے۔ قولہ تعالی وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت بھی بدون اللہ کے حکم کے لا سکے۔ اس میں خالق کے مطالبہ کی ممانعت ہے، جب انبیاء سے اس کی ممانعت ہے جن کا صاحب خالق ہونا ضرور ہے، تو اولیاء سے کب اجازت ہوگی جبکہ ان کا صاحب خالق ہونا ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں اس میں کرامات کے مطالبے کی ممانعت ہے۔ انبیاء صاحب معجزات ہوتے ہیں، ان سے معجزہ طلب کرنے کی ممانعت ہے، تو ولی تو ضروری نہیں کہ ہر ولی صاحب کرامت ہو، تو پھر ولی سے کرامت طلب کرنا کہاں اس کی اجازت ہوگی؟ حالانکہ ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی کرامت دیکھیں گے تو پھر ان کی بات سنیں گے۔ قولہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالی جس حکم کو چاہیں موقوف کریں، جس کو چاہیں قائم رکھیں، اصل کتاب انہی کے پاس ہے۔ بعض نے اس کو سعادت و شقاوت پر معمول کیا ہے، یعنی کسی نے کہا کہ کسی کی خوش نصیبی یا بد نصیبی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور بعض سلف سے ایسی دعا منقول بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ دفتر ملائکہ سے تو یہ میں ممکن ہے، مگر علم الہی سے ممکن نہیں۔
اور لوح محفوظ اگر علم الہی سے حاکی ہے تو اس میں تغیر جائز نہیں، اگر وہ ملائکہ کا دفتر ہے تو اس میں تغیر ممکن ہے۔ محفوظ کے معنی یہ ہوں گے کہ تغیر خلق سے محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں جو کچھ علم الہی سے وارد ہوتا ہے اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ جو فرشتوں کے علم میں ہوتا ہے یا جو فرشتوں کے دفتر میں لکھا جاتا ہے یہ اللہ کی مرضی کہ کسی وقت ایک حکم دے دیتے ہیں، دوسری وقت اسے منسوخ کر دیتے ہیں تو وہ بدلا بھی جا سکتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ لیکن جو علم الہی میں ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہر چیز کو ہر وقت ہمیشہ سے جانتا ہے۔ سورہ رعد تمام ہوئی، آگے سورہ ابراہیم علیہ السلام شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ قولہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے تمام پیغمبروں کو انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ شیخ کے خلفاء وہی ہوتے ہیں جن کو ان کے ساتھ بنسبت تمام مستفیدین کے مناسبت زیادہ ہو، اور شیخ کے اول مخاطب وہی ہوتے ہیں جیسے قرآن کا اول خطاب عرب کو ہوا پھر باقی اقوام۔ قرآن کا فرمان یہ ہے کہ ہر قوم میں ہم نے جو نبی بھیجا وہ انہی کی زبان میں تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تو عربی زبان ہی قرآن کی زبان بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی تھی، اور پہلے مخاطب بھی عربی تھے۔ پھر ساری دنیا میں پھیلا، لیکن قرآن عربی میں پھیلا، اذان عربی میں ہوگی، صلاۃ عربی میں ہوگی، خطبہ عربی میں ہوگا۔ دنیا کو عربی سیکھنی پڑی، دین لوگوں کے لیے تبدیل نہیں ہوا۔ اسی طرح فرماتے ہیں شیخ سے جن کو خلافتیں نصیب ہوتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں مناسبت زیادہ ہوتی ہے، شیخ کے ساتھ جنہیں زیادہ مناسبت ہوتی ہے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ قولہ تعالی ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ، باوجود اس کے کہ مخرج حقیقی حق تعالی ہے۔ پھر اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا کبھی دلیل ہے کہ تکمیل مرید میں شیخ کو عظیم دخل ہے۔ فرماتے ہیں نبی کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کتاب اور نبوت اس لیے دی ہے کہ آپ اپنی قوم کو تاریکی سے، ظلمت سے نور میں، روشنی میں لائیں۔ تو فرماتے ہیں فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے، نسبت نبی کی طرف کی گئی۔ اس میں بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ برائی سے نیکی کی طرف آنے میں شیخ کو بڑا عظیم دخل ہے، شیخ کو اور اس کی توجہ کو بندے میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ قولہ تعالی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا۔ اگر ذالک مشار علیہ سوء عذاب ہو اور بلا کی تفسیر انعام سے کی جائے تو آیت سے معلوم ہوگا کہ مومن کے لیے مصیبت بھی نفع اور تربیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن اور اللہ کا نیک بندہ جو ہے اس پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اسے نفع دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے پاؤں میں اگر کوئی چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو اس سے بھی اس کے کئی گناہ معاف ہوتے ہیں اور کئی گناہ نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ بظاہر تکلیف ہوتی ہے، اس سے اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، اور نتیجے کے اعتبار سے اسے ترقی درجات نصیب ہوتی ہے، یا گناہوں کی یا تلافی معافات ہوتی ہے یا ترقی درجات ہوتی ہے۔ بدکار پر اور کافر پر جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ سزا کی قسم سے ہوتی ہے۔ تکلیف بظاہر اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ پریشان ہوتا ہے اور جتنی اسے قلبی طور پر جتنا دکھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بطور سزا کے ہوتی ہے۔
قوله تعالیٰ جاءتهم رسل بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے اور ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ پر رکھ دیے۔ روح البیان میں حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے منہوں پر رکھ دیا تاکہ ان کو بولنے نہ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا قصداً ذکر کرنا حالانکہ مقصود کے لیے قالوا انا کفرنا کافی تھا، اس کی دلیل ہے کہ سوء ادب کفر کے علاوہ ایک مستقل جرم ہے، اس واسطے اہل طریق سوء ادب سے سخت ممانعت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آیت ہے قرآن کریم کہ ان کے پاس انبیاء آئے تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیے کہ یہ بولیں ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کا انکار کر دینا ہی کافی تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، یا ایسے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہی کافی تھا۔ یہ سوء ادب کیا انہوں نے، بے ادبی بھی کی کہ ان کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکار کرنا ایک بات ہے لیکن بے ادبی کرنا یہ ایک الگ جرم ہے۔ یہ دو جرم جمع ہو گئے، ایک انہوں نے کفر کیا، ایک اللہ کے نبی کا ادب نہیں کیا، بے ادبی کی، تو یہ الگ دوسرا جرم۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ تصوف و سلوک میں بے ادبی کی سخت ممانعت ہے، ادب کا لحاظ رکھا جائے۔ قوله تعالی ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میرا تم پر تو کچھ زور نہیں چلتا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا۔ اس میں اس شخص کے عذر کا ابطال ہے جو کہتا ہے کہ میں کیا کروں، کم بخت، شیطان نے گناہ کرا ہی دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ شیطان کا بجز وسوسہ کے اور کچھ زور نہیں۔ یہ شیطان کا قول نقل کیا ہے قرآن نے کہ میدان حشر میں شیطان لوگوں سے کہے گا کہ آج سارے مجھ پر لعنت کرتے ہو، لا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ کہے گا مجھ پر ملامت نہ، مجھ پر لعنت ملامت نہ کرو، اپنے آپ پر کرو۔ کیوں؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں تم سے پکڑ کر گناہ نہیں کرا سکتا تھا۔ ہاں الا ان دعوتکم، ہاں میں تمہیں مشورہ دیتا تھا کہ یہ کر، تو تم نہ کرتے۔ میں تو وسوسہ ڈالتا تھا کہ یہ برائی کر لو، یہ چوری کر لو، یہ ڈاکہ کر لو، لیکن میں تم سے زبردستی نہیں کرا سکتا تھا۔ تو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چھوڑ دی اور میری بات مان لی، تو قابل ملامت تم ہو یا میں ہوں؟ تو فرماتے ہیں اس پر ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں یار مجھ سے شیطان برائی کرا ہی دیتا ہے، چھوٹتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ خود برائی کرتے ہیں، شیطان تو صرف مشورہ ہی دے سکتا ہے، اگر اس کی بات نہ مانو تو کیا کر سکتے؟ قوله تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں آتی۔ یہ نعمت اہل نار تک پر، چنانچہ روح میں ابن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کا اہل نار پر بھی احسان ہے کیونکہ نار سے بھی زیادہ عذاب سے سزا دینے پر قادر ہے۔ چونکہ آیت میں عموم ہے کہ ہر بندے پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں دنیا میں تو دنیا کی نعمتیں کافر پر عام ہیں اور نظر آتی ہیں، لیکن دوزخ میں جلنے والے دوزخیوں پر بھی اللہ کی نعمت باقی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جس آگ میں ان کو جلا رہا ہے اس سے زیادہ سخت ترین عذاب دے سکتا تھا۔ یعنی ہر حال میں اس کی طرف سے نعمت کسی نہ کسی صورت میں باقی ہوتی ہے۔ بندے کے ایک دانت میں درد ہوتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے میرے دانت، حالانکہ وہ قادر ہے کہ 32 دانتوں میں درد چھیڑ دے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ باقی 31 تو محفوظ ہیں الحمدللہ۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اس سے بڑی مصیبت بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس میں بتاتا کہ فرماتے ہیں دوزخیوں پر بھی اللہ کا احسان ہے کہ دوزخ میں بڑے سخت ترین عذاب ہیں، لیکن اس سے زیادہ سخت عذاب دینے پہ بھی وہ قادر ہے۔ تو اس سے سالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی دکھ سکھ اگر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ قوله تعالی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ اس میں دلالت ہے کہ انبیاء علیہ السلام تک بے خوف نہیں ہوئے، سو ان کا تو کیا ذکر جو ہر وقت نفس و شیطان کے پھنسے ہوئے ہیں، تو کسی کو اپنے حال و کمال پر ناز نہ کرنا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حالانکہ نبی ہیں، بیٹا ان کا اللہ کا اولی العزم رسول ہے اسماعیل علیہ السلام، اور وہ اپنی پوری اولاد کے لیے جب قیامت تک جو میرے اولاد میں اچھے لوگ ہوں ان کو بتوں کی پوجا سے اللہ بچانا۔ تو فرمایا دوسرے کسی کو اپنے کمال پر ناز کرنے کا کیا حق ہے کہ اگر کچھ چند مراقبات یا مشاہدات نصیب ہو گئے تو اس پر ناز نہ کرے اور اپنے آپ کو بڑا کامل اور اپنے کمال پر فخر نہ کرے۔ قولہ تعالی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ بعض علماء صوفیہ نے استدلال کیا کہ اپنے اہل و عیال کو توکل پر ایسی جگہ رکھنا جائز ہے جہاں کچھ سر و سامان ہو، لیکن یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ یہ رکھنا وحی سے تھا، دوسرے فعل جو بلا وحی کیونکہ اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں کہ حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ کو خدا تعالی نے حکم کیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو انہوں نے کہا وہ ہم کو ضائع نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے حکم پر اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں جو بے آب و گیا ہے، جہاں آبادی کے کوئی نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ فصل ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، لیکن تو نے حکم دیا میں انہیں چھوڑ دیا۔ تو ایک مائی حاجرہ تھیں اور ایک انہوں نے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اس سے بعض صوفیوں نے استدلال کیا ہے کہ جہاں کوئی سبب بھی نہ ہو، کوئی زندگی کے آثار نہ ہوں، کوئی آبادی نہ ہو، تو کوئی صوفی کوئی صاحب حال اپنے بال بچوں کو وہاں چھوڑ دے تو یہ درست ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ غلط استدلال ہے۔ انہوں نے چھوڑا تھا وحی کے حکم پر، اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں وہاں چھوڑو، وہ اللہ کے ذمہ تھا۔ اور وہ آگے نقل کیا کہ مائی حاجرہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں، کس کے بھروسے؟ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ تو انہوں نے جو کیا وہ وحی الہی پر کیا، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم بنا کر سمجھ بیٹھے اور وہ کرنے لگے۔ باقی عالم اسباب میں اسباب ہی کو اختیار کرنا جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ قولہ تعالی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، آپ کچھ لوگوں کو ان کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کے لیے۔ اس میں دلالت ہے کہ بقدر ضرورت مال و جا کر اپنے اہل و عیال کی طلب کرنا مذموم نہیں، خصوصاً جبکہ اعانت علی الدین کے لیے، جیسا آیت لیقیموا الصلاۃ ولعلہم یشکرون سے معلوم ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے بال بچے کے لیے دعا کرنا کہ مال و دولت یا آسانی مل جائے، افلاس سے تکلیفوں سے نجات ملے، یا روزگار مل جائے، یا احباب سے طلب کرنا جب دین کی اعانت کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، جبکہ دین کی اعانت کے لیے تو وہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ قولہ تعالی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ روح البیان میں ہے کہ ان کا مکر غایت شدت و قوت میں تھا۔ اس میں دلالت ہے کہ مبالغہ جس کی حقیقت ضرب المثل ہے صدق کے منافی نہیں، خصوص غلب حال کے وقت جس سے عبارت اپنے ظاہر سے خارج ہے، مگر اہل مناسبت کے نزدیک مضرور اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مثال دی اللہ نے کہ ان کے مکر ایسے تھے کہ اگر وہ کامیاب ہوتے تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے۔ تو فرمایا مثال دینا کسی مبالغے کی کہ وہ، اب مقصد اس سے یہ تھا کہ ان کا مکر بہت شدید تھا، تو یہ مثال دینا جس میں کسی چیز کا اظہار مقصود ہو وہ جائز ہے، چونکہ سمجھنے والا اس اصل بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔
اس سے آگے سورہ حجر شروع ہوتی ہے، سورہ ابراہیم تمام ہوئی۔ سورہ حجر قولہ تعالیٰ ذرہم یاکلوا یتمتعوا ویلہمہم الامر، آپ ان کے حال پر رہنے دیجئے، وہ کھا لیں، چین اڑا لیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں۔ ان میں ایسے شخص کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جس کو بڑی فکر شکم پری اور شہوت رانی ہی کی ہو، ایسا شخص حرم کرم میں پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔ فرماتے ہیں جس بندے کو محض شکم پوری اور دنیائی آرام کا ہی ہر وقت خیال ہو اور عیش و عشرت ہی کا خیال ہو، اسے قرب الہی نصیب نہیں ہوتا، یہ چیزیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ قولوا تعالیٰ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ان کفار نے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا تم مجنون ہو۔ روح المعانی میں ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اسرار و حقائق کو نہ سمجھتا اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ پر ان کے علوم و معرفت یا احوال پر انکار نہ کرے، جیسے بعض منکرین ان کو جنون کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ رازات سے فاصلہ ان پر غلبہ ہو گیا۔ یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کی توہین کی کفار نے، حالانکہ سمجھ خود نہیں رہے تھے، تو کہنے لگے تم مجنون ہو، پاگل ہو، پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ اسی طرح اہل اللہ کی کیفیات یا ان کے حالات یا ان کے ارشادات کو بعض لوگ اپنی نااہلی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے، اعتراض ان پر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں۔ اگر بات سمجھ نہیں آتی تو خاموش رہو، جو اللہ کے سپورٹ کرو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کیوں نہیں لاتے؟ اس میں ایسے شخص کا رد ہے جو ایسے شخص سے خارج کا طالب ہو جس کے صدق پر دلائل صحیحہ قائم ہو۔ فرمایا جس شخص کی صداقت معروف ہو اور لوگ کثرت سے ایسے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ یہ بندہ سچی بات کرتا ہے، اس سے دلائل طلب کرنے والا بے وقوف ہے۔ جیسے انبیاء کی صداقت معروف تھی تو پھر کافر کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو پھر اپنے ساتھ فرشتے لے آئیں، تو فرمایا یہ محض ضد کی بات ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے۔ قولوا تعالیٰ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں تب بھی کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ یہی حال منکرین اولیاء کا ہے، اگر خارق کا مشاہدہ بھی کر لیں تو اس کو شبہہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ جو آپ سے معجزات مزید طلب کرتے ہیں ان کے لیے اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور سیڑھی لگا دیں اور یہ اس پر چڑھ کر آسمان پر پہنچ جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہماری کوئی نظر بندی کر دی گئی، ہم پر جادو کر دی، چونکہ ان کو میں ماننے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اہل اللہ سے کرامات دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان میں خود قبولیت کی استعداد نہیں ہوتی۔ قولوا تعالیٰ وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، جتنی چیزیں ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں ہم ان کو ایک معین مقدار سے اتارتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ حقائق کے توکل اور قطع اسباب و اعراض عن الالتفات الی الاغیار کی طرف، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور جائز وسائل اختیار کرنے چاہیے اور کوئی ناجائز ہیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ دینا اس کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پہ بھروسہ کرے۔ اور جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ قولوا تعالیٰ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سو جب میں اس کو پورا بنا چوں اور اس میں اپنی جان روح کو اپنی طرف اضافت کرنا اس کی تشریف ہے، اس لیے اسرار الہیہ میں سے ایک سر خفی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ جب میں آدم کو مکمل بنا لوں اور اپنی روح اس میں ڈال لوں، تو فرماتے ہیں یہ روح انسانی کے لیے باعث شرف ہے کہ اللہ نے اسے اپنی روح کہا، اور یہ اسرار الہیہ میں سے ایک
سر ہے، سر خفی ہے، ایک بھید ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں انسان کو جو شرف حاصل ہے وہ بہت بڑا ہے بطور انسان کے، کہ اللہ نے اس کی روح کو اپنی روح فرمایا۔ قولہ تعالی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت تک۔ بعض نے جل سے الی یوم الدین سے استدلال کیا، اس کے بعد ملعون نہ رہے گا۔ جواب یہ ہے کہ مراد سے تعبد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دارالعمل میں مقبول نہ ہوا تو دارالجام کیسے؟ فرمایا بعض نے یہ دلیل کی ہے، یہ دلیل لی ہے کہ ان الیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، تو شیطان پر قیامت تک لعنت رہے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر شاید اس پر لعنت نہیں رہے گی۔ فرماتے ہیں یہ غلط دلیل ہے۔ جب دار دنیا میں ساری عمر ملعون رہا تو دار آخرت میں لعنت سے کیسے بچ جائے گا؟ تو جو دنیا میں ملعون ہوتے ہیں وہ آخرت میں نہیں بچتے۔ فرمایا اللہ نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی، تو دار آخرت جو ہے وہ تو دنیا کے حالات کا ثمر اور پھل ہے۔ جب دنیا میں ہمیشہ کے لیے قیامت قائم ہونے تک شیطان ملعون رہا تو قیامت قائم ہونے سے اس سے لعنت کیسے ہٹ جائے گی؟ وہاں تو اسی پر جو دنیا کی ساری زندگی اس نے گزاری اسی پر ثمرات مرتب ہوں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا ہوں، اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ اس میں طریق ارشاد کی تعلیم ہے کہ خوف و رجا سے تربیت کرنا چاہیے۔ رجا میں سے تعطل، خوف میں سے قنوط متحمل ہے۔ فرماتے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے حبیب بتا دیجئے کہ میں بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں تبلیغ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بالکل بندوں کو نا امید نہیں کرنا چاہیے کہ میں عذاب عذاب عذاب، اس جیسے وہ کسی نے لکھ دی ایک کتاب موت کا منظر تو بندوں کو ڈرا ڈرا کے ان کے پسینے نکال دیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ صرف رحمت باری کا ذکر کرتے رہیں، بلکہ دونوں باتیں بتانی چاہیے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جتنی بھی غلطیاں کر چکے ہو اس کے پاس واپس آ جاؤ، وہ بخش دے گا، وہ بخشنے والا ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ نہیں آؤ گے تو پھر اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں۔ تو فرمایا یہ ایک طریق تبلیغ یہ ہے کہ بیم و رجا، امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ قولہ تعالی وما خطبکم ایھا المرسل، فرمان کہ اب تم کو کیا مہم درپیش ہے فرشتے؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ معمولی اور سرسری کام کے لیے مجمع کو نہیں بھیجا جاتا، حق تعالی بندوں کے ساتھ انہی کی عادات کے معاون معاملہ فرماتے ہیں۔ اس رعایت سے یہ مستنبط ہوا کہ ہر کام میں انتظام مناسب امر مستحسن ہے، اور یہ اہل اللہ کی عادت ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی کیا کوئی اہم مہم درپیش ہے کہ تم اتنے اکٹھے ہو کر آ گئے ہو؟ تو فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ کسی کام کرنے کے لیے اس کا انتظام و انصرام کرنا چاہیے، اور یہ اہل اللہ کی عادت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام چھوڑو جی خود بخود ہو، نہیں، اس کا اہتمام اور انصرام کرنا چاہیے، اور جائز اسباب اختیار کرنا ہی توکل ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ترجمہ اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آثار غضب و مضمون کی طرف تفریح کے طور پر بھی نہ دیکھے، اس میں لا و منکر، کفر یا مدعی میں بھی داخل ہو گئے۔ فرمایا لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ سحری کو نکل جانا، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، زمین الٹ دی جائے گی، شور واویلا کریں گے، لیکن آپ اپنا سفر جاری رکھیے، مڑ کر پیچھے نہ دیکھیں۔ فرمایا اس میں دلیل ہے کہ بدکاری، برائی اور برے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی ایک برائی ہے، اس طرف نظر بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ان میں کوئی شامل ہو جائے۔ قولہ تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت سنائی تو اس آیت یہ اصل فراست کیا ہے، اس میں ادراک عقلی و کشفی سب آ گیا، اس سے سب طریق کی قطعیت لازم آتی ہے۔ یہ جو ارشاد ہے کہ اس میں اہل بصیرت کے لیے کئی نشانیاں ہیں، تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شرح فرمائی ہوئی ہے کہ المومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اہل اللہ کو ایسی بصیرت اللہ دے دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں الہامی طور پر یا وجدانی طور پر یا کشفی طور پر جان لیتے ہیں، بعض اوقات عقلی طور پر سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قولوا تعالیٰ فصفح الصفح الجمیل، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر، اس میں بعض اخلاق کی فرمایا اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ بڑے اچھے طریقے سے درگزر کرو، یعنی ایسی باتیں جو قابل برداشت ہوں اور شرعی حرمت ان پر وارد نہ ہوئی ہو، معمولی باتیں، اپنی ذات کے بارے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس سے درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی شخص اگر حضور کی توہین کرتا ہے تو پھر درگزر نہیں کی جائے گی۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، سو آپ جس بات کو حکم دیا اس کو صاف صاف سنیں۔ اس میں دلالت ہے کہ حق بات کو بہت صفائی سے کہنا چاہیے، حق سیدھا سیدھا اور صاف کہنا چاہیے، لگی لپٹی نہیں کہنی چاہیے۔ قَالُوا تَعَالَىٰ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تعمیر کرتے رہیے اور نمازیں پڑھنے۔ اس میں غم و ضیق کا علاج بتایا گیا ہے کہ توجہ الی الذکر اور توجہ الی الحق ہے۔ فرمایا نبی کریم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کفار جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کے دل پر بڑی تنگی اور بڑی ناگواری اور بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کو، تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح و تعمیر کیجئے اور سجدہ کرنے والوں یا صلاۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ رد فرمایا۔ یہ دل کی تنگی اور تکلیف کا علاج اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دو باتیں اس کا علاج ہیں، ذکر اور توجہ الی الحق، کہ پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کثرت سے ذکر کرو اور متوجہ الی اللہ رہو۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے، مجھے کئی ای میلز اور خط آتے ہیں، جی کئی دن سے ذکر چھوٹ گیا، میں کچھ پریشان تھا، کمال ہے، میں بیمار ہوا، مجھ سے دوا چھوٹ گئی۔ ایک نئی منطق ہے نا کہ بیمار ہو اور علاج چھوڑ دے تو پھر اور بیمار ہوگا۔ تو فرمایا پریشانی آ جانا دنیا میں انبیاء پر، رسولوں پر بھی آئی، اللہ نے علاج بتایا کہ ذکر کرو اور متوجہ الی اللہ رہو، تو پریشانی آپ کو تکلیف نہیں دے گی، اللہ دور فرما دے۔ قولہ تعالیٰ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین کی تفسیر موت ہے، تو اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی مرتبہ سلوک میں آ جائے جس میں تکلیف شریعت ساکت ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اپنے نبی کو تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تصوف سلوک میں ایسا کون سا مرتبہ ہے جس پر جا کر عبادت ساکت ہو جاتی ہے؟ کوئی نہیں ایسا۔ مرتے دم تک ہر شخص پر فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ نحل، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَزِینَةٌ، ترجمہ ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے اور نیز زینت کے لیے بھی ہے۔ تو فرمایا وفا اور رکوب اور عقل وغیرہ منافع ضروریہ کے بعد اس کا لانا دلیل ہے اس پر کہ جمال و ظاہر مسالے ظاہر کا قصد بھی مضر نہیں ہوگا۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ صحت مند، مناسب، حلال، پہلے حلال ہو پھر طیب ہو، اس کے بعد غذا صحت مند ہو تو اچھی بات ہے۔ حلال پاکیزہ ہونا تو شرط ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اچھی دو چیزیں ہیں، ایک اچھی مناسب ہے تو اچھی غذا کھائے، اور
اچھا لباس پہنے، زینت کا ہونا بھی ایک اچھی صفت ہے جس سے اس کی حیثیت معلوم ہو کہ یہ اس حیثیت کا آدمی ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں تعریف کے زمرے میں آتی ہیں۔ قوله تعالی وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا إِلَىٰ قَوْلِهِ تعالی تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس میں گہنا نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ روزی تلاش کرو، اس سے بھی وہی اوپر والا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ زینت کا لباس، تجارت وغیرہ جبکہ حاجب عن الحق نہ ہو، خلاف طریق نہیں، یعنی کاروبار کرنا، اچھا لباس پہننا یا خواتین کا اچھا زیور پہننا یہ اللہ سے دوری کا سبب نہیں بنتا اگر حاجب الحق نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو کہ اس میں اتنا محو ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے، اپنے معمولات بھول جائے، اذکار بھول جائے، پھر وہ مذموم ہوگا۔ لیکن اپنے اذکار معمولات برابر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا زیب و زینت رکھتا ہے، تو یہ اس کے قرب الہی کے منافی نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہو رہے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں۔ اس سے تکبر کی مذمت جس قدر معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ کفر و انکار کی اصل وہی ہے۔ فرمایا تکبر کی اتنی مذمت اللہ نے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور انکار کا سبب بھی تکبر ہی بنتا ہے۔ قولہ تعالیٰ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ روح البیان میں ہے کہ امام کا قول ہے، منقول ہے کہ ابن حسنہ سے مراد فتح باب مکاشفات و مشاہدات و الطاف بھی، میں کہتا ہوں کہ آیات طیبہ مراد ہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا جو نیکی کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی، بھلائی اور اطاعت سے مشاہدات و مکاشفات نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے، یعنی پوری زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی آرام ہوتا ہے اور آخرت میں۔ قولہ تعالیٰ الذین تتوفاہ الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے جاتے ہیں السلام علیکم، تم جنت میں چلے جانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ دنیا میں غیر نبی کے ساتھ بھی کلام کرتے ہیں، اور نیز اس سے طاعت کے بعد ثمرات دنیا میں حاصل ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ فرشتے غیر نبی یعنی ولی اللہ سے بھی بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کے ثمرات دنیا میں بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ابھی زندگی باقی ہوتی ہے تو اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے لیے آگے کیا کیا بھلائی ہے۔ قولہ تعالیٰ والذین ہاجروا الی قولہ ولأجر الآخرۃ اکبر، جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا، الی قول اور آخرت کا ثواب بدرجہ بڑا ہے۔ اور حدیث میں طارق کے منیحات کو مناجر فرمایا، تو اس آیت میں متقی کی بشارت بھی اسناد دارین سے ہے۔ ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ان کا اجر اللہ پر ہے، اور آخرت میں دنیا سے بھی بڑا اجر دے گا، اور دنیا میں بھی ان کو جو گھر انہوں نے چھوڑا ہے اس سے بہتر ٹھکانہ دے گا۔ تو فرماتے ہیں حدیث میں ہجرت طارق کے چونکہ وہ ہجرت تو تھی جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا ہجرت ختم ہو گئی، لیکن یہ ہجرت قیامت تک ہے کہ کوئی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی مہاجر ہے، اس نے بھی ہجرت کی۔ تو فرماتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اسے دنیا میں بھی اللہ آسانیاں دے گا اور آخرت میں بہت بڑا اجر دے گا۔ قولہ تعالیٰ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو تم کو اگر علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ اس میں شیخ کامل کی تقلید بھی داخل ہو گئی۔
اگر نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو، تو فرماتے ہیں اس میں شیخ کی بات پہ چلنا اور شیخ کی تقلید کرنا اس آیت کے مطابق ہو گیا۔ قولوا تعالیٰ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے، باوجود بعض نعمتوں کے ظاہراً من جانب خلق کے ہونے کے سب کو حق تعریف فرمانا اس طرف اشارہ ہو کہ نعم صاحب منم حقیقی کیا فرمایا بظاہر بعض نعمتیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے بھائی نے دی، دوست نے دی، فلاں نے، لیکن حقیقتاً اسباب بھی وہی پیدا فرماتا ہے اور سارا کام اصل دینے والا اللہ کریم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بڑے اعلیٰ درجہ کے صفات ثابت ہیں، یعنی عظمت، بڑائی، پاکیزگی، یہ ساری قدرت کاملہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ بندے کو یہ دعوے نہیں کرنا چاہیے کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یا میں بڑا پاک باز ہوں، یا میں بڑا متقی ہوں۔ یہ اوصاف اللہ کریم کے ہیں، یہ بندے کے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔